بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا یہ چیپٹر کا عنوان جو آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ معنون ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ابتدائی تعارف چل رہا ہے۔ کل ہم نے آدھا پڑھ لیا تھا اور باقی جو رہ گیا ہے آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے آج جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمری سے ہی نہایت زیرک اور حق پرست تھی۔ زیرک کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، دانش مند، جی، اور حق پرست کا مطلب ہوتا ہے حق بات کرنے والی، ٹھیک ہے۔ مکی دور کا مشہور واقعہ ہے۔ مکی دور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، مکی دور تھا، مسلمان مکہ میں رہتے تھے۔ مکی دور کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز ادا کرنے میں مصروف تھے کہ کفار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا منصوبہ بنایا، ٹھیک ہے۔ ایذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف۔ منصوبہ بنایا، پلان بنایا، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تجویز پیش کی، تدبیر کی، ٹھیک ہے۔ عقبہ بن معیط، عقبہ بن معیط، اس کو معیط نہیں پڑھنا بلکہ میم پر پیش ہے، عین پر زبر ہے۔ عقبہ بن معیط، اور عقبہ بن ابی معیط بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقبہ بن معیط نامی سردار جو دیگر سرداران قریش کے ساتھ وہاں موجود تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا، وہاں سے اٹھا اور ایک اونٹ کی اوجڑی اٹھا لایا۔ اونٹ کی وزنی اوجڑی اس نے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ پشت مبارک پر یعنی کمر مبارک پر رکھ دی۔ اس دوران کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعہ کی خبر کر دی، ٹھیک ہے نا، بتا دیا کہ آپ کے والد کے ساتھ یوں ہوا ہے۔ یہ سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے والد تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ پہنچی اور روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی پشت سے وہ اوجڑی ہٹائی اور قریش کے ان سرداروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا حق بات میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے اور حضرت فاطمہ حق پرست تھیں، لہٰذا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اوجڑی ہٹائی اور ان کفار کے لیے بد دعا دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، نبوت کے ابتدائی زمانے کا ایک اور واقعہ ہے۔ ابتدائی زمانے کا یعنی جب آپ کو نبوت ملی تھی اسی کے قریب قریب زمانے کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک گستاخ کافر نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر مٹی ڈال دی۔ سر اقدس پر یعنی پاک سر پر، محترم سر پر مٹی ڈال دی اور اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ خبث باطن یعنی اندر کی جو گندگی تھی، خبث کا مطلب گندگی، باطن کا مطلب دل کی اندر کی جو گندگی تھی اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر واپس آ گئے کہ سر پر مٹی لگی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو رونے لگی۔ جی بیٹا، یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے نا مٹی، اس کو مٹی پڑھنا ہے، میم پر زیر ہے، مٹی نہیں پڑھنا، اس کو مٹی پڑھنا ہے۔ تو وہ رونے لگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی جاتی اور فرط غم سے روتی جاتی۔ یعنی فرط غم سے کیا مراد ہے؟ غم کی زیادتی سے، غم کی شدت سے روتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، بیٹا صبر کرو، اللہ رحمان و رحیم تمہارے باپ کا حامی و مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ حامی کا مطلب بھی مددگار ہی ہوتا ہے۔ وہ تمہارے والد کو قریش کی دست درازیوں یعنی ظلم و ستم اور ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایذا رسانیوں یعنی تکالیف پہنچانے سے محفوظ رکھے گا۔ تو امید ہے بیٹا آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل کے سبق میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔